کراچی کی بڑی ہی مشہور شخصیت جو ہیں حکیم سعید جو ہیں، ان کی شہادت ہوئی کچھ سال پہلے، اور انہوں نے جو مشہور ہیں سعید حکیم سعید جو ہیں وہ ہمدرد کی وجہ سے، اور ہمدرد جو ہے وہ ہربل میڈیسنز کی وجہ سے ہیں. لیکن اب تو خیر ہمدرد یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گئی، ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج بھی ڈیولپ ہو گیا یونیورسٹی کے ساتھ. اب یہ ساری صورتحال غور دیکھیے کہ یہ کس شخص نے کی. انڈیا یہ 1920 میں حکیم صاحب پیدا ہوئے اور پاکستان تشریف لائے، جب 1948 میں پاکستان تشریف لائے اور سارا کچھ اپنا انڈیا چھوڑنے کے بعد آئے. یہاں آ کے انہوں نے کراچی میں ایک جگہ پہ جہاں پہ مکان لیا، زندگی کے آخری لمحوں تک اسی گھر کے اندر رہے، وہیں پہ اپنا طب کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. لیکن جو دو بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں حکیم صاحب کی، میرے خیال میں یہ ہمیں آج بھی یاد کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ انہوں نے زندگی میں جتنا کچھ کیا، کوئی بھی شے انہوں نے اپنے نام پہ نہیں دی. آج بھی ان کے نام پہ کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد دنیا سے انہوں نے سارا کچھ حکومت پاکستان کو وقف کر دیا. یہ کمال بات ہے. دوسری چیز کہ ان کی جو R&D تھی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی، حکمت کے اندر الٹرنیٹیو میڈیسن میں یا اورینٹل میڈیسن میں، اس کا جو رجحان انہوں نے ڈالا، وہ ہمدرد ایز این انسٹیٹیوشن، میڈیکل انسٹیٹیوشن یا دوائیوں کے معاملے میں جو استعمال کر رہا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اب نہیں بڑھ سکا جتنا کہ حکیم صاحب نے اپنے زمانے میں اس کو R&D میں ڈالا تھا. اور وہ اس لیول تک ڈالا تھا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کی پریپریشن آف میڈیسن جو ہے اس کو ریکگنائز کیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن قابل احترام ترین بات جو ہے، وہ ایک وقت آیا کہ جناب ان کو گورنر بنا دیا گیا کراچی کا. 1 سال کے لیے وہ گورنر بن گئے، اور گورنر جب بنے تو وہ رات کو فون آیا ان کے گھر میں کہ حضور آپ کو گورنر بنا دیا ہے. ماشاء اللہ کا دور تھا، ماشاء اللہ کا شاید دور ہی تھا. تو ان کو فون آیا، تو انہوں نے ان کے جس نے فون اٹھایا انہوں نے کہا حضور اس وقت تو وہ سو رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب گورنر بن گئے ہیں، اٹھائے انہوں نے کہا بھائی جی اٹھانے والی حکیم صاحب کو کوئی چکر نہیں ہے. انہوں نے تہجد پہ اٹھنا 2:30 بجے. یا تو آپ 2:30 بجے فون کریں یا 2:30 بجے کے بعد کریں، کیونکہ وہ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں. درمیان میں گورنر بنائے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنائے، انہوں نے اٹھنا کوئی نہیں ہے. لیکن اس بات کو انہوں نے عملی ثبوت پتہ کیا دیا، ایز اے گورنر آف سندھ وہ کبھی بس پہ پائے جاتے تھے سیر کرتے ہوئے، سیر تو نہیں کرتے ہوئے، اپنے گھر یا دفتر جاتے ہوئے. اور ایک دفعہ وہ ہائی روف جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں وہ گورنر ہاؤس جا رہے تھے. تو وہاں پہ کھڑے پروٹوکول آفیسر نے کہا، اس نے کہا حکیم صاحب وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گورنر ہیں تو آپ کو ڈبے میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو پروٹوکول کے ساتھ آنا چاہیے. حکیم صاحب نے انگلی کی اس کی طرف، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ تم نے بات آج کی ہے، آئندہ نہ کرنا. آئندہ اگر تم نے مجھے بات کی تو میں رکشہ لے کر آ جاؤں گا، پھر میں ہائی روف میں بھی نہیں آؤں گا. یہ سادگی اس حکیم سعید کی، جس نے اس ملک کو نہ صرف کہ حکمت دی، نہ صرف کہ یونیورسٹی دی، نہ صرف کہ میڈیکل کالج دیا، بلکہ وہ روایت ڈالی جس کو کہ آج ہم سنت حکیم سعید سمجھ کے پورا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ یوم پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان کو منایا. اور جو 27 یہ آج 27 رمضان کا دن ہے، اور یہ 27 رمضان جو ہے یہ ان کی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی. خدا کرے کہ حاکم جو ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں، جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں، اور جو ہمارے پاس بہت امیر لوگ ہیں، بہت زیادہ امیر لوگ، ان کو کیا کہیں گے، اللہ کے فضل والے، اللہ کے فضل والے لوگ، جن کے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، جو لکھا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے نام پہ ایک پینسل نہیں کر کے گئے، سارا کچھ پاکستان کے نام پہ کر کے گئے. اور ہمدرد کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے، وہ میڈیسن میں ہو، ہربل میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، میڈیکل کالج میں ہو، وہ کمال بات ہے. وہ لوگ جو دودھ جن کو کبھی نصیب نہیں ہوتا تھا، حکیم صاحب کی وجہ سے، ہمدرد کی وجہ سے وہ لوگ دودھ نہیں پینا شروع ہوئے، وہ دودھ میں روح افزا ڈال کے پینا شروع ہوئے. یہ جو کمال بات ہے، یہ بات جب میں کہتا ہوں نا تو پھر امام علی کرم اللہ کے کوفہ کے بچوں کو کیوں یاد نہ کیا جائے، جن کو وہ اپنے حصے کا دودھ جو ہے وہ جا کے دیا کرتے تھے. یہ شخصیتیں وہ ہیں جو اصل پاکستان ہے، یہ اصل پاکستان ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں گا تو میرے پیچھے نام لینے والا نہیں ہوگا. نہیں پتہ حکیم صاحب کی بیوی کا کیا نام ہے، ان کے بیٹے کا کیا نام ہے، لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں حکیم سعید ہمارے ساتھ زندہ ہے.